جو تنخواہ ہے, جو پینشنز ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جب خود وفاقی حکومت کی سربراہی سنبھال رہی تھی 2008 سے لے کے 13 تک, ہم نے تاریخی اضافہ کیے تھے پے میں اور پینشنز میں. اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بہت بڑا کامیابی ہے جو ہم سے اپنے کنسلٹیشنز میں شیئر بھی کیے اینڈ اٹس بین ریفلیکٹڈ ان دا بجٹ, کہ سیلری کلاس پہ, محنت کا شو پہ جو ٹیکس لگایا جاتا تھا, پہلے جو بریکٹ تھا, دا لوور اینڈ بریکٹ جس کے نیچے آپ کو کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا پڑتا, وہ 6 لاکھ کا تھا. اور اس بجٹ نے, حکومت نے اب 10 لاکھ بنا دیا. مطلب اگر آپ 10 لاکھ تک آپ کا کمائی ہے سیلری کلاسز کا, ان پہ 0 ٹیکس ہوگا جناب اسپیکر. یہ ایک تاریخی ریلیف ہے فار دا سیلریڈ کلاس ان پاکستان, اینڈ میں فائنانس منسٹر کو, وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا ہے. ساتھ ساتھ جو تنخواہ ہے, جو پینشنز ہے, ہم چاہ تو یہ رہے تھے کہ مزید اضافہ کیا جائے, اور مگر چلے اتنا نہیں ہو سکا, لیکن کچھ تو ہو سکا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ حکومت نے 10% اضافہ کیا ہے تنخواہ میں اور 7% اضافہ کیا ہے پینشنز میں. اٹس ایٹ لیسٹ ایک پازیٹیو جیسچر ٹو دا ورکنگ پیپل آف پاکستان کہ ان کو ہم مدد دینے کی کوشش کر رہے ہیں مشکل حالات میں. جناب اسپیکر, کچھ ایسے خواہشات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہم چاہ رہے تھے مگر ہم اس بجٹ میں وہ نہیں حاصل کر سکے. میں ان پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. میرے ٹیم کو جب میں نے حکومت سے کنسلٹیشن شروع کی, میں نے ان سے ریکویسٹ یہ کیا کہ جو پی ایس ڈی پی ہے پنجاب کا, اس میں جنوبی پنجاب کو 30% جو ان کا حق ہے, ان کا شیئر ہے, وہ دلوایا جائے. اس لیے پچھلی بار جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو اس علاقے کے احساس محرومی دور کرنے کے لیے ہم نے انشور کیا کہ سالوں سال ہمارا بجٹ میں جو پی ایس ڈی پی ہے, ساؤتھ پنجاب کا جو شیئر بنتا ہے 30%, 31 ایگزیکٹ جو پرسنٹیج ہے, ان کا حق اپنا پرسنٹیج کے لحاظ سے ان کو دلوایا جائے. جبکہ اس بجٹ میں جس سٹیج پہ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے وہ ناممکن بنا, مگر وزیر آج یہاں بیٹھا نہیں ہے, مگر ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ وعدہ کیا کہ اگلے بجٹ کے لیے وہ ہمارے ساتھ پہلے سے بیٹھیں گے اور انشور کریں گے کہ ہم اس ڈسکریپنسی کو مزید بہتر کریں اور جنوبی پنجاب کے جو پرسنٹیج ہے ان کو دیا جائے. ایک دوسرا جو ہمارا خواہش تھا, آج بھی خواہش ہے, اس بجٹ میں اس طریقے سے ہم اس کو کور نہیں کر سکے, آنے والے بجٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس لیے کہ پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کے فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں, اور دنیا کی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, there has never been a successful counter-insurgency battle جس میں آپ نے hearts and minds کا سلسلہ, you didn't win the hearts and minds of the people. یہ ایک بیسک فارمولا ہے. اگر آپ ویتنام کا جنگ بھی دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی تمام قوتیں اس لیے ہار چکے کہ وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز نہیں جیت چکے. اور یہی ریفریم پورا سی ٹی کی جو پالیسی بنا ہے دنیا بھر میں 2001 کے بعد, اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو unfortunately is constantly lacking in our formulation. اور آج بھی ہمارا یہ خواہش تھا کہ بلوچستان اور پختونخوا کو, ان کی صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت فیڈرل فنڈنگ کی صورت میں سپورٹ کرے, تاکہ ہم اسپیشلی پختونخوا کے عوام اور بلوچستان کے عوام جو سب سے زیادہ متاثر ہے دہشت گردی کے نتیجے میں, ان کو خاص مدد کر سکیں. Wins over the hearts and minds of the people who we've deprived, feel dispossessed and are taken advantage of, and provide the cannon fodder to very terrorists to attack Pakistan day in day out. خاص طور پہ اس لیے اب بھارت خرچ کر رہا ہے. جب بھارت خرچ کر رہا ہے دہشت گردوں پہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں, تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم بہتر اپنا ریسورسز کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہاں کے عوام کو دل و ہاتھ سے مائن جیت سکتے ہیں. ایک سیکٹر جس میں تھوڑا مایوس ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے, کہ یہ بہت ضروری ہے, وہ ہمارا زرعی شعبہ ہے. جناب اسپیکر, زراعت ہمارا معیشت کا بیک بون ہے.
اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حکومت کی پالیسیز ہی ہمارا بیک بون کو توڑ رہا ہے, معیشت کا بیک بون کو توڑ رہا ہے. ہمارا اکنامک پراسپیرٹی کے لیے, ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہمیں زراعت میں انویسٹ کرنا پڑے گا, ایگریکلچر سیکٹر میں غیر معمولی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. مگر جناب اسپیکر, وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کے کندھوں استعمال کر کے تمام صوبائی حکومتوں کو مجبور کیا کہ ایسے اقدامات ہم اٹھائے زرعی شعبے میں جس پہ ہم پرائیویٹلی بھی تنقید کرتے آ رہے ہیں, پبلکلی بھی ان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم نظر ثانی کریں. They forced us کہ آپ ایک تو جو ایگریکلچر ٹیکس ہے کلیکشن پہ فوکس کرنے کے بجائے اتنا زیادہ اضافہ اتنا جلدی کیا گیا ہے کہ اس کا تو نقصان ہی نقصان ہونا دونوں طرف, کلیکشن میں بھی اور ان کو ڈسکریج کرنے میں بھی. خاص طور پہ جناب اسپیکر ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم سپورٹ پرائس بھی نہ سیٹ کریں, ساتھ ساتھ ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم اپنے کسانوں سے پروکیور بھی نہ کریں. تو کسان جائیں تو کہاں جائیں جناب اسپیکر؟ اس وقت جو نقصان ہمارے اپنے پالیسیز کے نتیجے میں ہوا ہے, میں کم از کم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ہمیں اس کو ریویو کرنا پڑے گا. یہ شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم میں جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس کو درست کرنا پڑے گا. میں صرف ایک ایگزامپل پہ غور دلوانا چاہوں گا. ان ڈیسیجنز کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے ہمارا ویٹ کراپ کو جناب اسپیکر پورا ملک کا, وہ تقریباً 800 بلین روپیز آف ڈیمیج پورے پاکستان کے ویٹ کراپ, صرف ویٹ کراپ کے اگر آپ فگرز دیکھ لیں ہوا ہے. سندھ کا نقصان میں آپ کو بتانا چاہوں گا. Since total loss for the wheat farmers of Sindh has been 150 billion rupees. اس میں سے لڑکانوں کے کسانوں کا 24 billion rupees lost, سکھر کے 26 billion lost, شہید بینظیر آباد 30 billion loss, حیدرآباد ڈویژن 22 billion loss, میرپور خاص 10 billion loss, کراچی 12 crore loss, and تھٹا and سجاول 4 billion loss. اس سے زیادہ جناب اسپیکر پنجاب کی بات کرتے ہیں. پنجاب کے فارمرز کا لاس کتنا ہے؟ 622 بلین.